بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے باوجود سینما گھروں کی آمدن میں اضافہ۔ جو بائیڈن نے رون کلین کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف نامزد کر دیا۔ بیرون ملک سے زائرین کو ایک سے زیادہ عمرے کی مشروط اجازت۔ علی بابا کا ایک دن میں 56 ارب ڈالرز کی فروخت کا نیا ریکارڈ۔ امریکی صدر کی سابقہ اہلیہ بھی میدان میں آ گئی۔ کورونا لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے پائلٹ نے سٹال لگا لیا۔ میاں بیوی کو کبوتر کے ذریعے بھیجا جانے والا 100 سال پرانا خط مل گیا۔ دنیا کی چلاک ترین خاتون آنکھوں کے سامنے 80 کروڑ کے ہیرے چرا کر چلی گئی۔ لڑکی اپنے بڑے منہ سے کس طرح لاکھوں روپے کما رہی ہے۔ کینسر کا بہانہ بنا کر لوگوں سے 90 لاکھ روپے لوٹنے والی خاتون۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو ریاست الاسکا میں شکست دے دی۔ کاراباخ کے علاقہ شوشا میں 28 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند۔ آسٹریلیا میں پائلٹوں نے بسیں چلانا شروع کر دیں۔ مریم نواز آرمی کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہی ہیں۔ شیخ رشید احمد: اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے مذاکرات کے لیے رابطے کیے ہیں۔ مریم نواز: زمین ہر 26 سیکنڈ کے بعد کیوں دھڑکتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب میں کورونا کے باوجود سینما گھروں کی آمدن میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سال کورونا کی وبا کے باعث دنیا بھر میں سینما ہالز کی آمدنی 80% تک کم رہی، تاہم سعودی عرب میں سینما گھروں کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ آمدنی کے حوالے سے سعودی عرب کے سینما گھروں نے اس سال متحدہ عرب امارات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ 40 ہفتوں کے دوران 73 ملین ڈالرز کے سینما ٹکٹ فروخت ہوئے، جبکہ 2019 کے مقابلے میں سعودی سینما گھروں کو سال اس کے دوران 9 ملین ڈالر کا منافع ہوا۔ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر باراک اوباما کے سینئر وائٹ ہاؤس اہلکار ون کلین کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف نامزد کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ملک کو متحد کرنے اور بحران سے نکالنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ رون کلین میں موجود ہیں۔ رون کلین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ جو بائیڈن کے ملک میں تقسیم کے خاتمے اور تبدیلی کے ایجنڈے کے لیے ان کی ٹیم کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے کے منتظر ہیں۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو ایک سفر میں ایک سے زائد بار عمرے کی اجازت اس شرط پر دی جائے گی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عمرہ زائر کی واپسی کا پروگرام دوسرے عمرے کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمرہ زائر جس گروپ کے ساتھ آیا ہو، دوسرے عمرے کی درخواست اسی گروپ کی طرف سے ہو، انفرادی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو ایک سفر میں صرف ایک بار عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے شرائط پوری کرنا ہوگی۔ چائنا کی ای کامرس کمپنی علی بابا نے 11 نومبر کو آن لائن سیلز میں ریکارڈ 56 ارب ڈالر حاصل کیے۔ دنیا میں فروخت کے اس سب سے بڑے ایونٹس پر علی بابا نے امریکہ میں بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے پر ہونے والی خریداریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ علی بابا کی فروخت ایمیزون سے بھی 16 گنا زیادہ رہی۔ اتنے بڑے پیمانے پر فروخت کو کورونا کے بعد معیشت کی سب سے بہتر بحالی کے ایک اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اس کے حصے کی قدر میں بھی 10% کمی ہوئی تھی۔ صدارتی انتخابات میں شکست دوچار صدر ٹرمپ کی سابقہ اہلیہ ایوانا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ضدی ہیں، آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ وہ ہارنے کے باوجود اپنی جیت کے لیے آخری وقت تک لڑیں گے، لیکن میں ان کی شکست تسلیم کر چکی ہوں، لہٰذا انہیں بھی شکست تسلیم کر لینی چاہیے تاکہ ہار اور جیت کا یہ کھیل ختم ہو سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے ایوانا ٹرمپ سے 1977 میں شادی کی تھی اور دونوں کے درمیان 15 سال بعد 1992 میں طلاق ہو گئی تھی۔
کورونا کی عالمی وبا نے دنیا بھر میں کاروباری سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا ہے اور ہوا بازی کی صنعت بھی شدید بحران کا شکار ہے۔ ملائیشیا میں کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملائیشین پائلٹ عزرین بے روزگاری سے نہ تو مایوس ہوا اور نہ ہی ہمت چھوڑی۔ 44 سالہ عزرین نے خود میں ایک نیا عزم اور حوصلہ پیدا کیا اور اپنا گھر چلانے کے لیے دارالحکومت کوالالمپور میں کیپٹن کارنر کے نام سے نوڈل سٹال کھول لیا۔ کیپٹن کی وردی پہنے مزیدار نوڈل بیچتا ملائیشین پائلٹ نہ صرف لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا بلکہ بے روزگار کیپٹن کی مثبت سوچ دوسرے بے روزگاروں کے لیے بھی مثال بن گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بھی جہاز اڑانے کی طرح ہے جہاں ہم ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور گھر بار چلانے کے لیے نیا راستہ اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ قصے کہانیوں میں کبوتر کے ذریعے خطوط بھیجے جانے کے متعلق ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں فرانس میں ایک میاں بیوی کو حقیقت میں ایسا 100 سال پرانا خط مل گیا جو کبوتر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ میاں بیوی واک کر رہے تھے جب انہیں ایک چھوٹا سا کیپسول نظر آیا۔ یہ وہ کیپسول تھا جس میں قدیم زمانے میں خط ڈال کر کبوتر کے ذریعے ارسال کیا جاتا تھا۔ جب انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں کیپسول میں ایک خط موجود تھا۔ یہ خط جرمن زبان میں لکھا گیا تھا۔ جب اس میاں بیوی نے اس کا ترجمہ کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ خط 100 سال قدیم تھا اور ایک جرمن سپاہی کی طرف سے اپنی آرمی کی قیادت کو لکھا گیا تھا۔ خط کے مضمون سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لڑائی کے زمانے میں لکھا گیا تھا، کیونکہ اس میں سپاہی کی طرف سے اپنے پلٹن کی پیش قدمی اور جانی نقصان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ برطانیہ میں ایک خاتون نے سونار کی آنکھوں کے سامنے کمال چالاکی سے 80 کروڑ کے ہیرے پتھروں سے تبدیل کر کے ہتھیا لیے اور فرار ہو گئی۔ دنیا کی یہ چلاک ترین عورت مے فیئر جیولرز پر گئی اور وہاں 42 لاکھ پاؤنڈ مالیت کے ہیروں کی جگہ پتھر رکھ دیے اور ہیرے لے کر واش روم جانے کے بعد وہاں سے نکلی اور فرار ہو گئی۔ یہ تمام واردات اس نے دکاندار کی آنکھوں کے سامنے کمال چالاکی سے کی۔ اس خاتون کا نام لولیکا دوست بتایا گیا ہے، جو خود کو ہیروں کی ماہر بتا کر دکاندار سے ملی تھی اور ہیروں کی انسپیکشن کے بہانے اس نے ہیروں کو پتھروں سے تبدیل کیا تھا۔ اس کی واردات کا پول CCTV کیمرے کی فوٹیج سے کھلا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ واردات کے بعد ملک سے ہی فرار ہو چکی ہے۔ ایک امریکی لڑکی جس کا دعویٰ ہے کہ اس کا منہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، اپنے اسی بڑے منہ کی وجہ سے کس طرح لاکھوں روپے کما رہی ہے، سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس 30 سالہ لڑکی کا نام سمار تھار ہے، جس نے لاک ڈاؤن لگنے پر ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا تھا۔ وہ ٹک ٹاک پر اپنے گانے اور اداکاری کی صلاحیتوں سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس کے گانے اور اداکاری کی بجائے اس کے بڑے منہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس احساس کے بعد سمار تھار نے اپنے منہ کو مختلف زاویوں سے کھول کر ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی شروع کر دیں، جو بہت وائرل ہونے لگی۔ اس کی یہ ویڈیوز ایسی پاپولر ہوئیں کہ چند ماہ میں اس کے فالوورز کی تعداد 7,000 سے 40,000 سے تجاوز کر چکی، اور اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ان وائرل ویڈیو سے ماہانہ لگ بھگ 11,000 پاؤنڈز یعنی تقریباً پاکستانی 23 لاکھ روپے کما رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ایک وائرل ویڈیو پر اب تک 15,000 پاؤنڈز بھی کما چکی ہوں۔ برطانیہ میں ایک خاتون نے کینسر کا بہانہ بنا کر انٹرنیٹ پر لوگوں سے چندے کی مد میں 45,000 پاؤنڈ تقریباً 90 لاکھ روپے ہتھیا لیے اور یہ رقم ایسے کاموں پر اڑا ڈالی کہ ہر سننے والا افسوس کرے گا۔ اس 42 سالہ خاتون کا نام نیکول ہے، جس نے چندہ جمع کرنے کی ویب سائٹ گو فنڈ می پر ایک پیج بنا کر وہاں خود کو کینسر کی مریض ظاہر کیا اور لوگوں سے چندے کی اپیل کر دی۔ لوگوں نے اس کے جھوٹ کو سچ جانتے ہوئے اس کی مدد کی اور چند ماہ میں مطلوبہ رقم جمع ہوگی، جو نیکول نے فٹ بال میچز کے ٹکٹ خریدنے، بیرون ملک چھٹیاں منانے، لگژری ہوٹلوں میں قیام کرنے اور جوا کھیلنے میں اڑا دی۔ نیکول کا جھوٹ پکڑے جانے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور اب تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پروسیکیوٹر بین آئروین کا کہنا تھا کہ نیکول نے گو فنڈ می پر جھوٹ بولا۔ اس نے خود ہی اپنی ماں کی طرف سے اس پر تحریر لکھی، جس پر اس نے لکھا کہ میری خوبصورت بیٹی کو کینسر ہے اور اس کے علاج کے لیے رقم درکار ہے۔
امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور وہ آئندہ مدت کے لیے امریکہ کے صدر ہوں گے۔ تاہم دوسری جانب اب بھی صدارتی انتخاب کے رزلٹ آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب امریکی ریاست الاسکا کا بھی نتیجہ آ گیا ہے۔ ایڈیسن ریسرچ کے مطابق صدر ٹرمپ نے الاسکا میں جو بائیڈن کو شکست دے دی ہے اور انہیں مزید 3 الیکٹورل ووٹ مل گئے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کو حاصل ہونے والے 3 ووٹس کا مجموعی رزلٹ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ دوبارہ صدر بننے کی دوڑ سے مکمل طور پر باہر ہو چکے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ آئندہ صدر جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹ 290 جبکہ صدر ٹرمپ کے 217 ہو گئے ہیں۔ تاہم جارجیا میں دوبارہ گنتی ہوگی اور شمالی کیرولینا میں بھی ابھی رزلٹ آنا باقی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدارتی انتخاب کے رزلٹ میں جو بائیڈن کی ناقابل شکست برتری کے باوجود صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے اور انہوں نے اب تک شکست تسلیم نہیں کی ہے اور رزلٹ کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی کہہ چکے ہیں کہ اقتدار کی منتقلی ہموار انداز میں ہوگی لیکن یہ صدر ٹرمپ کی دوسری انتظامیہ کے لیے ہی ہوگی۔ کاراباخ کے دوسرے بڑے شہر شوشا میں 28 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ فوجی جوان کی پرسوز اذان نے شہر کی فضا کو ایمان سے بھر دیا۔ دوستو یاد رہے کہ آرمینیا نے 1992 میں کاراباخ پر قبضہ کر کے دیگر علاقوں کی طرح شوشا سے بھی مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ آذربائیجان کے قبضے کے بعد 28 سال بعد وہاں اذان گونجی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عالمی وبا کرونا نے ٹریول انڈسٹری کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کے مطابق کرونا سے ٹریول انڈسٹری میں بحران پیدا ہوا ہے۔ فضائی سفر کی جزوی بندش کے باعث پائلٹ مشکل تجربے سے دوچار ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں فضائی سفر کی بندش کے باعث 13 پائلٹ سڑکوں پر بسیں چلانے لگے ہیں۔ آسٹریلیا میں طویل سفر کی پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے معطل ہیں۔ آسٹریلوی ایئر لائنیں طویل سفر کے جہاز کیلیفورنیا میں سٹور کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب ایئر لائن نے زیادہ تر پائلٹ کو بغیر تنخواہ کے طویل چھٹی دے رکھی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مریم نواز آرمی کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہی ہے۔ مریم نواز کے حالیہ انٹرویو پر شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ مریم نواز آرمی کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ آرمی کو ورگلانے اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ کس منہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب یہ نہ ملنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو رابطوں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے کہتے تھے کہ آرمی سیاست میں مداخلت نہ کرے، پھر اسی آرمی سے کہتے ہیں کہ حکومت کو ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت الیکشن کے بعد سیاست میں ہلچل ہوگی۔ 15 نومبر کے بعد اس سے بھی زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیانات آئیں گے۔ 1.5 سے 2 ماہ میں نون لیگ سے آوازیں آئیں گی کہ پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہوتی ہے۔ آرمی کے لوگ نون لیگ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ حکومت کی ان ہاؤس تبدیلی اپوزیشن کا حق ہے، آزما کر دیکھ لیں، شکست ان کا مقدر ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی میں بھی شکست ہوگی۔ پہلے کہتے ہیں کہ آرمی سیاست میں مداخلت نہ کرے، پھر اسی آرمی سے کہتے ہیں کہ حکومت کو ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے بیانیے کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ارد گرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے ہیں مگر میرے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ میں ادارے کے مخالف نہیں ہوں مگر سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فوج میرا ادارہ ہے، ہم ضرور بات کریں گے لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بشرطے کہ جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست بند گلی کی جانب نہیں جا رہی، ہم تو جہاں جا رہے ہیں وہاں ہر جگہ ایک ہی بیانیہ گونج رہا ہے اور وہ ہے ووٹ کو عزت دو۔
اور ریاست کے اوپر ریاست مت بناؤ، اب یہ بند گلی نہیں ہے، اب یہی راستہ ہے اور یہ راستہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جانب جا رہا ہے۔ کراچی واقعے کی رپورٹ کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوامی رد عمل کا جواب دینا آئین کے مطابق اداروں کا کام نہیں، منتخب حکومت کا کام ہے، اداروں کا کام اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں نبھانا ہے، نہ کہ جذبات دکھانا۔ پاک آرمی کی جانب سے جاری بیان سے لوگوں کو جواب نہیں ملے، مزید سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جذباتی افسران نے عوامی دباؤ کا رد عمل دیتے ہوئے یہ کیا۔ کون سا عوامی رد عمل تھا؟ وہ جعلی لوگ جنہوں نے مقدمہ درج کروایا یا پھر مدعی ہی بھاگ گیا؟ اگر واقعی کسی نے یہ جذبات میں آ کر کیا ہے تو یہ تو ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس حکومت کے ساتھ بات کرنا گناہ ہے، اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے عمران خان اور حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ میری نظر میں عمران خان اور پی ٹی آئی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں انہیں سیاسی لوگ ہی نہیں سمجھتی۔ میرا اور میری جماعت کا مقابلہ اس سوچ کے ساتھ ہے جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ ہر اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا پاکستان سے خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین ہر 26 سیکنڈ بعد بہت ہی معمولی دھڑکتی ہے، جنہیں صرف زلزلہ پیما آلات پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین انہیں زمین کی دھڑکن بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب تک ماہرین بھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں جان سکے ہیں۔ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد پیدا ہونے والے یہ مائکرو زلزلے پہل 1962 میں ایک امریکی ارضیات دان جیک اولیور نے دریافت کیے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ہر 26 سیکنڈ بعد کہیں دور سے زلزلوں کے مدھم سگنل آ رہے ہیں، لیکن آخر ان مائکرو زلزلوں کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جان پائے۔ ایک وضاحت یہ بھی سامنے آئی کہ سورج کی شعاعیں خط استوا اور اس کے آس پاس والے سمندری علاقوں کو زیادہ گرم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ تیز ہواؤں کے علاوہ سمندری طوفان زیادہ آتے ہیں، لہٰذا طاقتور سمندری لہریں جب بڑے پیمانے پر ساحل سے ٹکراتی ہیں تو وہ اپنی توانائی کو زمین میں منتقل کر دیتی ہیں، جس سے یہ معمولی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے جسے ہم مائکرو زلزلوں کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال وہی تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ہر 26 سیکنڈ کے بعد ہی مائکرو زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کا کیا جواز ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب خاموش ہیں۔ اب ووہان چائنا انسٹی ٹیوٹ آف جیو فزکس میں ماہرین کی ایک ٹیم نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد اٹھنے والے زلزلوں کی وجہ سمندری لہریں نہیں بلکہ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہا ہے کہ بائٹ آف بونی کے قریب ہی سو تومے کے جزیرے پر ایک آتش فشاں موجود ہے جو یہ مائکرو زلزلے پیدا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے پیدا کرنے والا ایسا ہی ایک اور آتش فشاں آسو کے نام سے جاپان میں موجود ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ کے بعد بہت ہی معمولی نوعیت کے زلزلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سائنسدان اب تک پریشان ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔